عورت ایک مدرسے میں آئی اور شیخ مدرسے سے بولی کہ میں ایک مسئلہ دریافت کرنا چاہتی ہوں، لیکن بسبب حیا میں کہہ نہیں سکتی۔ شیخ مدرسے نے کہا کہ آپ بتائیے، حیا نہ کیجیے۔ کہنے لگی کہ مجھ سے گناہ سرزد ہو گیا، میں گناہ کر بیٹھی اور اس گناہ کی وجہ سے میرے ایک بیٹا پیدا ہوا جس کو میں نے قتل کر دیا۔ تو اس کی یہ بات سن کر سب نے بڑا تعجب اور حیرانگی ظاہر کی۔ تو شیخ مدرسہ نے کہا کہ یہ اتنی حیرانگی اور تعجب والی بات نہیں ہے۔ تعجب والی بات یہ ہے کہ آدمی کسی کی غیبت کرے، چغل خوری کرے، چونکہ گناہ زنا کا ایسا ہے کہ اگر یہ اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کر لے تو اللہ تعالیٰ یقیناً اس کے گناہ کو معاف فرما دیں گے۔ لیکن آپ نے اگر کسی کی غیبت کی ہے تو جب تک آپ اس بندے سے معافی نہ مانگ لیں جس کی آپ نے غیبت کی ہے تو تب تک اللہ تعالیٰ بھی اس گناہ کو معاف نہیں فرمائے گا۔ حدیث پاک کے اندر آیا ہے، فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، الغیبت اشد من الزنا، کہ غیبت تو زنا سے بھی زیادہ بری چیز ہے۔ اور غیبت کیا ہے؟ غیبت یہ ہے کہ کسی کی پیٹھ پیچھے کوئی ایسی بات کر دینا کہ اگر اس بندے کو معلوم ہو تو وہ اس کو بری لگے۔ اس کو شریعت نے کبیرہ گناہ قرار دیا۔ قرآن کریم کے اندر اللہ نے فرمایا، وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، کہ تم میں سے کوئی بندہ کسی دوسرے بندے کی غیبت نہ کرے۔ لیکن آج عام طور پر دیکھا یہ گیا ہے کہ جہاں دو چار بندے مل بیٹھتے ہیں وہ کسی تیسرے کی بات چھیڑ دیتے ہیں، اور اکثر اوقات وہ بات غیبت ہو جاتی ہے۔ تو کہنے والا بھی کبیرہ گناہ کا مرتکب، سننے والا بھی کبیرہ گناہ کا مرتکب۔ اور یہ غیبت ایک فرد کی بھی ہو سکتی ہے، یہ غیبت ایک جماعت کی بھی ہو سکتی ہے، یہ غیبت زندوں کی بھی ہو سکتی ہے، یہ غیبت جو فوت ہو چکے، جو دنیا سے رخصت ہو گئے ان کی بھی ہو سکتی ہے، یہ غیبت حاضر کی بھی ہو سکتی ہے، یہ غیبت غائب کی بھی ہو سکتی ہے۔ اس لیے غیبت سے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو بچائیں۔ آج کسی کے بارے میں تبصرہ کر دینا، کوئی بات زبان سے نکال دینا، کہہ دینا، یہ بہت ہی آسان کام نظر آتا ہے۔ لیکن کل قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ نے پوچھ لیا کہ بتا تو نے فلاں کو کمینہ کیوں کہا، بتا تو نے فلاں کو بے ایمان کیوں کہا، بتا تو نے فلاں کے بارے میں زبان درازی کیوں کی، تو اس وقت مشکل ہو جائے گا اور جواب دینا بھاری پڑ جائے گا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو غیبت سے بچائیں۔ شریعت نے کہا کہ جس بندے کی آپ نے غیبت کی ہے اس سے معافی مانگنی پڑے گی۔ اب اگر آپ اس بندے کو بتائیں کہ میں نے آپ کے بارے میں یہ باتیں کی ہے تو جھگڑا اور بڑھ جائے گا۔ اس لیے شریعت نے اس کا حل بتایا اور کہا کہ دیکھو، اگر تم نے کسی بندے کی غیبت کی ہے تو بس آپ اس سے یوں کہیں کہ آپ کے میرے اوپر بہت احسانات ہیں، بہت حقوق ہیں اور میں ان کو ادا نہیں کر سکا، آپ مجھے اللہ کے لیے معاف کر دیں۔ اس بات کو سن کر اگر اس نے کہہ دیا میں نے معاف کر دیا تو ٹھیک ہے، اور اگر وہ مسکرا دیا، ہنسنے لگا، تو بھی اس کی طرف سے اجازت مل گئی۔ دنیا کے اندر معافی مانگنا آسان ہے، قیامت کے دن اس کا حساب دینا مشکل ہو جائے گا، کیونکہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جس بندے کی غیبت کی گئی ہے اس بندے کو اختیار دیا جائے گا
اور کہا جائے گا کہ تم اس غیبت کرنے والے کے نامہ اعمال سے جتنی نیکیاں لے سکتے ہو لے لو۔ تو دوستو صاف ظاہر ہے کہ قیامت کے دن تو کوئی تھوڑے کے اوپر راضی نہیں ہوگا، حتیٰ کہ اگر ساری نیکیاں لے کر کے بھی وہ راضی نہیں ہوا تو پھر اس غیبت کرنے والے بندے کے سر پر جس کی غیبت کی گئی ہے اس کے گناہوں کو ڈال دیا جائے گا۔ تو کتنی بڑی محرومی ہوئے گی کہ آئے تھے دنیا کے اندر نیکیاں لینے اور گئے یہاں سے سب گناہ اپنے سروں پہ لاد کر۔ اس لیے دوستو غیبت سے بچنے کا صرف ایک طریقہ ہے، وہ یہ ہے کہ آپ خود تو کسی کی پیٹھ پیچھے بات کریں ہی نہ، اور اگر کوئی دوسرا بندہ کرنے لگ جائے تو اول تو آپ کہہ دیں کہ بھائی یہ مناسب نہیں ہے، اور اگر آپ سمجھیں کہ میرے اندر اتنی ہمت نہیں ہے، اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں لوگوں کو غیبت سے روک سکوں، تو آپ اس بندے کی کوئی نہ کوئی خوبیاں بیان کر دیں۔ مثلا کسی مرد کی آپ کے سامنے غیبت کی گئی تو آپ کہیں یار وہ تو بڑا سمجھدار ہے، بڑا عقل مند ہے، بڑا ہوشیار ہے، باتیں تو بڑی اچھی کرتا ہے، تو بہت پڑھا لکھا ہے۔ تو اگر آپ نے اس کی دو چار خوبیاں بیان کر دی تو گویا آپ ان غیبت کرنے والوں کے ساتھ خود گناہ کے اندر شامل نہیں ہوئے۔ امید ہے کہ جو حضرات میرے اس پیغام کو سنیں انشاءاللہ وہ اس پر عمل کریں گے اور غیبت سے اپنے آپ کو بچائیں گے۔ اللہ مجھے بھی پوری امت مسلمہ کو غیبت گوئی سے بچائے اور گناہوں سے 100% بچ کر زندگی گزارنے والا بنائے۔ وما علینا الا البلاغ۔